نوش سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ آپ کا روز کھانے پینے کا ہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ یعنی ہم نے وہ کھانا ہے کہ جو پاک ہو، اور جو ناپاک ہو وہ نہیں کھانا، بس سمپل یہی حکم ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں انہیں کھا لیجئے، آپ کی اجازت ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب حلال ہے کیا اور کیا حرام ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ہی ہمیں بتا دیا ہے کہ جناب کون سی چیز ناپاک ہے، کون سی خبائث۔ اب خبائث کے لیے فطرت سے انسان کو، مثال کے طور پر گوشت ہے، تو گوشت کے لیے ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ جناب آپ کے یہ جو جانور ہیں، بکرے، گائے، اونٹ، یہ بالکل حق حلال ہے۔ اچھا، سارے انسان سمجھتے ہیں، غیر مسلم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اور یہ جیسے شیر، چیتا، کتا، اس طرح کے یہ جو ہیں تو یہ تو بالکل ناپاک ہے۔ اچھا، میجورٹی آپ دیکھیں انسان یہی اسی پہ عمل کر رہے ہوتے، چاہے غیر مسلم ہو۔ تو اب آپ کہیں گے کہ جناب چائنا والے تو پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن چائنا کی آپ ہسٹری اگر پڑھیے تو معلوم ہوگا وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ بھی بالکل فطرت کے مطابق بالکل حلال چیزیں ہی کھاتے تھے۔ لیکن اب آ کے کہ جب ان کی آبادی اتنی زیادہ ہو گئی اور پھر انہوں نے سوشلزم کے ذریعے اپنی اکانومی کو خود ہی تباہ کر لیا، تو تب لے جا کے ہوا کہ ان کے لوگوں کو فوڈ ہی نہیں مل رہا، تو پھر تو انہوں نے کیڑے مکوڑے بھی کھانے شروع کر دیے۔ تو یہ کہہ لیں کہ انحراف ہے انسان کی فطرت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر ان حرام چیزوں کا ٹارگٹ کر کے بتا دیا، اور وہیں کی بیسس پہ پھر آپ مزید خود سوچ سکتے ہیں کہ اور کیا اس ٹائپ کی چیز ہوگی۔ تو یہ سورۃ المائدہ میں تفصیل سے اس کے حکم ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اب یہ کچھ تو بڑے کلیئر ہے نا کہ یہ بڑے گندے چیز ہے، یہ تو کھانی نہیں ہے۔ اب جیسے آپ پیشاب کبھی بھی پسند نہیں کریں گے آپ پیئیں سے، یا اسی طرح ہی پخانہ جو ہے وہ کبھی کھانا پسند نہیں کریں گے، کوئی انسان بھی نہیں پسند کرتا۔ تو لیکن پھر بھی انسان میں کچھ گرے ایریاز آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا پورا۔ اس میں ارشاد ہوا آپ لوگوں پر حرام کیا گیا ہے مردار۔ مردار کیا ہے؟ کہ وہ جانور جو ویسے حلال ہے لیکن وہ مر گیا، آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا پراپر، تو وہ مردار۔ پھر دوسری بتائی کہ خون، کہ کسی بھی جانور کا خون نہیں پی سکتے آپ۔ پھر خنزیر کا گوشت۔ خنزیر اصل میں ایک ایسا جانور ہے کہ جس میں انسان میں اس لیے کنفیوژن رہی ہے کہ وہ اس کو سمجھتے رہے کہ یہ بھی بالکل کوئی بکرے بھیڑ اس ٹائپ کا ہی جانور ہے، تو لوگ خنزیر کھاتے رہے۔ لیکن خنزیر کو آپ خود یہ سائنٹیفکلی آپ سرچ کر لیں تو پھر بھی یہ
تھوڑا سا ان کے یہاں گرے ایریا اس لیے آتا ہے کہ وہ یہ کتوں کی طرح بھی کچھ یہ کاٹ بھی دیتے ہیں اور گوشت بھی اور جانوروں کا وہ لے لیتے ہیں، تو اس لیے یہ حرام ہے۔ پھر چوتھا اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ذبح کرنا ہے، ذبح اس لیے کہ تاکہ خون نکل جائے اس جانور کا، اور پھر بتایا کہ جب آپ ذبح کر رہے ہو تو اللہ کے سوا کسی اور کی نیت پہ آپ کر رہے ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ جیسے آپ ذبح کرتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے ہی ذبح کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہ اللہ کے نام پہ، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے آپ کو ذبح کرنے کی، تو وہ حلال۔ اور اگر نہیں کریں گے، یعنی آپ کہہ دیں کہ جناب فلاں بزرگ کے نام پہ میں یہ جناب ذبح کر رہا ہوں تو وہ حرام ہوگا، چاہے وہ ایون اللہ کے رسول کے نام پہ بھی اگر کر رہے ہوں تب بھی حرام ہوگا، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پوری امت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب ایکسپلینیشن بھی کر دی، فرمایا مردار اسے کہتے ہیں کہ جو گھلا ان کا گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، یہ ساری آپشنز یہ سب مردار ہی ہے کہ مرا ہوا جانور ہے، یہ آپ کے لیے یہ جانور آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے کسی جانور کو آپ نے زندہ پا کر دیکھا اور پھر ذبح کر لیا پھر جائز، یعنی مثال کے طور یہ وہی ایک شکار کے لیے ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے وہ کتے کے لیے آپ نے شکار کے طور پر بھیجا تو وہ اس نے اب کیا کہ وہ کتا یہی کرتا ہے کہ اسی جانور کی گردن لے کے کاٹتا ہے اور خون وہاں سے نکلتا ہے، لیکن جو ایکسپیرینسڈ یعنی جس کی ٹریننگ کی ہوئی ہو جس کتے کی، تو وہ پھر خود نہیں کھاتا بلکہ آپ کو دیتا، اب آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جناب یہ تو جناب ٹھیک ہے کہ بالکل یہ اس کا خون صحیح طرح نکل گیا، یہ جائز ہے۔ اچھا، یا کسی اور جانور نے کیا لیکن ابھی یہ مرا نہیں ہے یہ جانور، تو آپ نے اس کو لے کے ذبح کر لیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، پھر جائز ہے آپ کے لیے۔ یا اگر گھٹ گیا اس کا سانس لیکن ابھی مرا نہیں ہے، یا چوٹ لگا ہے یا بلندی سے گر ہے یا ٹکر کھا کر ہے ابھی مرا نہیں ہے اور آپ نے اسے ذبح کر لیا، پھر جائز۔ پھر فرمایا غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور وہ ہے کہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا۔ آستانے کیا ہوتے ہیں؟ آستانے یہ مندر بھی ہوتے ہیں، مزارات بھی ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر یہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بتایا گیا یہ حرام ہے۔ نیز یہ کہ بھی آپ لوگوں کے لیے ناجائز ہے کہ آپ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کریں، یہ سب افعال فسق ہیں۔ یہ 500 کیا ہے؟ گیم آف چانس، یہ ایک طرح کے جوئے کا ایک طریقہ عربوں کے ہوتا تھا کہ وہ تیر اس طرح سے مار کے اور وہ کرتے ہوتے تھے اور اس میں سے اپنی قسمت کہ جناب قسمت یہ ہوگی کہ یار مثال کے طور پہ پتھر جو ہے وہ مارا ہے یا کوئی تیر مارا ہے، یہ اگر ادھر لگا ہو تو اس کا مطلب ہے یہ چیز جناب ہوگی اور یہ کریں تو یہ ہوگی، تو فرمائے گا یہ بھی آپ کے لیے حرام ہے، یہ نہ کریں۔ اس کا اگرچہ کھانے پینے سے تعلق نہیں ہے لیکن ایک سائیکولوجیکلی ایک طرح کی یہ گندگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ پھر مزید فرمایا آج کافروں کو آپ کے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا آپ ان سے نہ ڈریے بلکہ مجھے سے ڈریے گا کہ اللہ سے ناراض نہ ہوا۔ آج میں نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دیا اور آپ کے لیے اسلام کے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا، لہذا حرام اور حلال کی جو قیود آپ پر عائد کر دی گئی ہیں اس کی پابندی کیجیے۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان حرام اشیاء میں کوئی چیز قابل ہے اور اس کا گناہ کی طرف میلان نہ ہو تو پھر بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ پھر یہ فرمایا کہ بھی اگر یہ جتنے حرام آپ کو بتا دیے گئے ہیں اور ایک مثال کے طور پر بندہ ہے کہیں سفر میں ہے اور بیچ میں کہیں پھنس گیا ہے، اب کوئی حق حلال مل نہیں رہا اور شوگر بالکل اب وہ گر رہی ہے
اور بندے کو مرنے کی وہ لگ رہی ہے، اب وہ پھر جو حرام ہے بے شک کھا لو، لیکن اس کا کوئی نیت نہ ہو کہ یار یہ اللہ کی خلاف ہم یہ کر رہے ہیں، بس مجبوراً کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ معاف کرنے والا، کوئی ایشو نہیں، پھر وہ کوئی حرج نہیں، چاہے وہ خنزیر کا بھی کھا لیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دے دی، اور پھر یہ بتایا کہ دیکھیں یہ جو دین کے احکامات ہیں یہ اللہ نے مکمل شریعت کے احکامات کمپلیٹ کر لی ہیں۔ تو سورۃ المائدہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ شریعت کے احکامات کی آخری وہ شریعت کے احکامات ہیں اس میں۔ اچھا، اب اس کو ایک وہ دلچسپ واقعہ ہوا کہ جب یہ آیت جب نازل ہوئی تو مدینہ منورہ میں کچھ یہودی بھی ہوتے تو انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ اگر ایسی آیت ہم پہ اگر آتی نا تو ہم تو اس کو عید کا دن بناتے، اور سچ مچ انہوں نے کیا بھی ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دے دی تھی تو پھر انہوں نے مسلسل روزہ ہر سال وہ کرتے ہوتے تھے، ایک طرح کی عید اس طرح سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا اور فرمایا کہ بھی آپ سے زیادہ ہمیں آپ کی خوشی ہے، ہم 2 مرتبہ روزہ کریں گے، کہ 9 محرم اور 10 محرم جو ہے وہ اس لیے ایک نفل کے طور پہ رکھا۔ اب خورنوش میں کچھ احادیث میں دیکھتے ہیں، ہر وہ جانور جس کی کچلی والے یعنی نکیلے دانت ہوں تو یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ درندہ جو کچلیوں والا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ یعنی اب یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوالات آئے نا کہ جناب یہ اب جانور اس طرح کا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بتا دیا یہ دیکھ لو بھی کہ کچلی والے یہ کیا کہ نکیلے دانت جن کے ہوں یا ناخن ایسے ہوں نا جن کے کہ جو جانور دوسرے جانوروں کو پھاڑتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں پرندوں میں بھی، مچھلیوں میں بھی، جیسے عقاب کو آپ دیکھ لیں، پھر اسی طرح آپ شارک مچھلی کو دیکھ لیں، شکرا کو دیکھ لیں، تو یہ سارے وہ جانور ہیں کہ جو اصل میں دوسرے جانوروں کو پھاڑ کے کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر اس طرح پالتو گدھا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہ کھائیں، یہ حرام ہے۔ اچھا، یہ پالتو گدھا یہ عرب میں اس لیے ہوتا تھا کہ اس کو وہ سواری کے طور پہ استعمال کرتے تھے، لیکن یہ کہ جو جنگل کے جو گدھے ہیں اس کو کر لیتے تھے شکار، کھا لیتے تھے، وہ جائز ہے، لیکن پالتو گدھا جو ہے وہ ہوتا تھا صرف سواری کے لیے، اس لیے اس کو روکا۔ مشروبات میں ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ آور ہو۔ اب آپ کوئی بھی جوس ہو، شراب ہو یا کوئی اور جوس بھی ہو، کوئی بھی اور ایون میڈیسن بھی ہو کہ جس میں آپ کو نشہ آ رہا ہو، وہ سب حرام ہے۔ ہر وہ جانور جو حرام ہے جس کے دودھ کے حرام ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، ما سوائے خاتون کے دودھ کے کہ وہ بچے کے لیے حلال ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جانور جو جانور بھی حرام ہے، مثلا شیر، چیتا، وہ حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام ہے۔ اچھا، انسان کو بھی ذبح کر کے اس کا گوشت بھی حرام ہے تو اس کا دودھ بھی حرام ہے، لیکن ایکسیپشن وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی بچے کے لیے کہ وہ اپنی ماں کا دودھ یا کسی اور خاتون کا دودھ پی سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، یہ مراد ہے۔